مسز اسما سعودیہ کیسے گئی تھی؟ سعودیہ میں پیدا ہی وہاں پہ ہوئی. شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ 18-19 سال کی تھی. کس کان سے کم سنتا آپ کو؟ میرے اس کان سے تھوڑا سا کم سنتا ہے. مارنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس وقت میں اپنے ٹوئنس کے لیے کنسیو کر رہی تھی. میں اس وقت وہ نہیں تھی کہ کوشچن کرتی یہ کہ آپ خوش کیوں نہیں ہیں. آپ نے رضامندی ظاہر نہیں کی جی. اس حد تک مار پیٹ کی کہ کان سے آپ سن نہیں سکتی. جی. اس وقت یہ سوچ نہیں ان کو آ رہی تھی کہ میں اگر یہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے اس رد عمل سے ہی نقصان پہنچے؟ مجھے جو لگتا ہے ان کے ابو کو بھی بائی پولر تھا. ڈاکٹر ہارون رشید سے ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مار پیٹ پہلا ہاتھ تب صحیح سے اٹھا تھا. کیا رد عمل تھا؟ میرا تھا کہ آئی واز کوائٹ. میں نے پہلے تو اپنے امی ابو کو بتایا ہی نہیں کتنے عرصے. وہ جو 6 مہینے میں نے پھر الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا تھا کہ پتہ نہیں میرے بچے نارمل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اسی خوف سے 6 مہینے بعد جب میں نے کروایا, جب بہت امپورٹنٹ ہو گیا کروانا, تو مجھے پتا چلا میرے ٹوینس ہیں. 19 سال لگے آپ کو؟ 19 سال لگے مجھے سپریشن کرتے. ہاں, بٹ لیکن 19 سالوں میں جب اس وقت سپریشن ہوئی تھی, آئی ایم ان دیٹ فیز کہ میں اس وقت روئی نہیں, میں اس وقت ویک نہیں پڑی, کیونکہ اس وقت مجھے کوئی ریگریٹ نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حارث بھٹی. آج میرے ساتھ موجود ہیں اسما خالد صاحبہ. ان کی زندگی کہانی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام پاکستانی خواتین کے لیے ایک بڑی ایک اہم ہے, اور آپ لازمی سنیے گا کہ کس طرح 35 سال سعودی عرب میں گزارنے کے بعد پاکستان آئیں, اور پاکستان آنے کی وجہ کیا تھی, اور پاکستان آنے کے بعد آپ کن حالات میں اپنی زندگی کو لے کر چل رہی ہیں, اور ایک اچھی فیملی سے تعلق, رچ فیملی سے تعلق, اس کے بعد بھی زندگی میں اتنے کٹھن لمحات آئے, ان لمحات کو کس طرح قابو میں رکھا, اور اپنی زندگی کو مینٹین رکھتے ہوئے آج خود بھی گھر میں بیٹھے پینٹنگ کرتی ہیں, اور ان کی پینٹنگ اتنی نایاب ہوتی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی قیمت میں سیل آؤٹ کرتی ہیں. اسما خالد صاحبہ 35 سال سعودی عرب کیوں رہیں, اور واپس آنے کی کیا وجہ تھی, اور زندگی کے اس حصے میں آ کے اپنے خوابوں سے بھی سپریشن کا سارا معاملہ ان کی زبانی جانیں گے, اور خاص طور پر وہ تمام خواتین جو ہو سکتا ہے کہ ان جیسی جو لمحات ان پہ گزرے وہ ابھی خواتین پر گزر بھی رہے ہوں, کہ اپنے ہسبینڈ کا ٹارچر, اپنے ہسبینڈ کی مار پیٹ, اور اس کے باوجود صرف اپنے بچوں کے لیے سروائیو کرنا کہ کسی طرح زندگی حالات بہتر ہو ہی جائیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ جب آپ ہمت ہار جائیں تو اس کا آخری حل یہی ہوتا ہے کہ آپ سپریشن کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسما کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. مسز اسما سعودیہ کیسے گئی تھی, کیوں گئی تھی؟ سعودیہ میں پیدا ہی وہاں پہ ہوئی ہوں. اچھا. جی جی. ایکچولی میرے ابو بہت ینگ ایج میں چلے گئے تھے. ان کے بھی ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت ینگ ایج میں, وین ہی واز 14 ایئرز اولڈ. تو پھر جب میٹرک کیا, ایف اے کیا, پھر اس کے بعد ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو سعودیہ. تو جیسے وہ تب نکلتے ہوتے تھے ویزے, اچھا, تب اسی طرح جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ایس ٹی سی, جیسے یہاں پہ پی ٹی سی ایل ہے نا, وہاں پہ ہاتف ہوتا تھا. صحیح. تو اس کی جابس نکلی تھیں, انہوں نے اپلائی کر دیا, جاب یعنی کہ سلیکٹ ہو گئے, تو پھر یہ چلے گئے. اور پھر سارا جو جرنی ہے وہ ابو کا بھی موسٹلی جو ہے سعودیہ میں ہی گزرا, اور ماشاءاللہ 5 بہنیں تھیں ان کی ذمہ داری بھی تھی, پھر 2 بھائی بھی تھے, ان کی ذمہ داری بھی تھی. تو ابو نے بھی بہت ٹف ٹائم دیکھا ہوا ہے, سیلف میڈ بندے ہیں. تو انہی سے میں نے بھی سیکھا کہ انسان کو حالات میں جب بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو ہمت کے ساتھ انہوں نے بھی وہاں پہ اپنی نئی زندگی شروع کی, شادی ہوئی, امی گئیں, پھر ہم سب بہن بھائی وہاں پہ ہوئے. تو وہ سارا جرنی ایسے ہی گزرتا رہا. کبھی ہم پاکستان ہوتے تھے کیونکہ ایجوکیشن یہاں پہ اچھی تھی. جب ہم چھوٹے تھے تب مکہ میں کوئی اسکول نہیں ہوتا تھا, اور اچھے اسکول نہیں تھے, تو جدہ جانا پڑتا تھا. تو جدہ کے اتنا ڈفرینس ہے مکہ سے, تو ابو کہتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اتنی دور نہیں بھیجنا. صحیح. تو پھر ہم پاکستان پورے سال کی فیسیں جمع کرواتے تھے, سارا سال وہاں پہ ٹیوشنس رکھ کے گھر میں پڑھتے تھے, آتے تھے پاکستان, فائنل ایگزامس دیتے تھے. اچھا, صرف ایگزامس پاکستان دیتے؟ ہاں جی, ایگزامس دیتے تھے, اور ایگزامس دے کے لاسٹ ڈے جس دن ہمارا ہوتا تھا ہم لوگ واپس سعودیہ لینڈ کر جاتے تھے. تو پڑھائی کیا کی آپ نے؟ پڑھائی ماشاءاللہ میں نے پہلے ایف ایس سی کی ہوم اکنامکس کالج سے, پھر میں نے نیکسس اسکول آف فیشن ڈیزائننگ سے ڈیورنگ فیشن ڈیزائننگ میری شادی ہو گئی. ٹھیک ہے, اور وہ میں کمپلیٹ نہیں کر سکی کیونکہ وہ کالج انسٹیٹیوٹ بند ہو گیا تھا, اور پھر بچے ہو گئے میرے بھی, تو میں نے اس کو آگے نہیں کنٹینیو کر سکی. تو پھر ذمہ داریاں, بچے, فیملی, تو وہ موقع ہی نہیں ملا, زندگی نے دیا ہی نہیں. لیکن میرے اندر شروع سے ایک وہ کیڑا ہوتا ہے جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں نا, پیشن تھا کہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے, اب اپنی اس چیز کو پورا کرنا ہے. ایک تو اسکولنگ پراپر اسکول جا کے اس طرح نہیں ہوئی تھی, تو خود کو گروم بھی کرنا ہے, خود کو سب کچھ کرنا ہے کہ کہیں زندگی میں کسی چیز میں پیچھے نہ رہ جائیں جب بچوں کی تربیت کرنے کا ٹائم آئے.
تو وہ میں پھر یوٹیوب زندہ باد, اچھا, وہ دیکھتی تھی, کوکنگ سیکھی, بہت کچھ سیکھا, انٹرنیشنل ڈشز, کانٹینینٹل, چائنیز, پتہ نہیں کون کون سے, ترکش کوزین, لیبنیز کوزین, سب سیکھے کیونکہ مجھے بھی شوق تھا, میرے ایکس ہسبینڈ کو بھی بہت شوق تھا کھانے پینے کا, وہ بھی ساتھ ساتھ کیا. شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ 18-19 سال کی تھی. 18-19 سال کی تھی تب ہوئی تھی میری شادی. لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ یو کین سے بوتھ. اچھا, یو کین سے بوتھ. وہ سعودی عرب میں ہسبینڈ رہتے تھے؟ نہیں, وہ پاکستان رہتے تھے. پھر ایکچولی ان کا آسٹریلیا کا ویزا وغیرہ نہیں لگ رہا تھا, یا آگے کوئی حالات نہیں بن رہے تھے, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے شروع سے ہی جابس کے کرائسس رہے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ ایک بہت بڑا وہ جسے کہتے ہیں ٹیبو ہے کہ جب تک آپ کی کوئی سفارشیں نہیں ہیں یا آپ کی اپروچ نہیں ہے, آپ کو ایک میرٹ پہ جاب نہیں ملتی. صحیح بات ہے. تو ان کو نہیں مل رہی تھی. پھر ابو نے کہا کہ بجائے کہ وہاں پاکستان میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم سعودیہ بلا لیتے ہیں. اچھا, آپ نے آپ کے فادر نے ایکس ہسبینڈ کو بلایا تھا وہاں؟ جی, وہاں پہ بلایا, جابس وغیرہ ہم لوگ. شادی کے کتنے عرصے بعد؟ شادی کے 5-6 مہینے بعد ہی. تو آپ پاکستان 5-6 مہینے رہی تھیں؟ 5-6 مہینے میں یہاں اپنے سسرال میں رہی تھی. پھر اس کے بعد میں چلی گئی تھی سعودیہ چلی گئی تھی. پھر تھرو آؤٹ 4 ایئرز ایک اسٹرگل فیس تھا میرے ایکس ہسبینڈ کا بھی, کیونکہ بزنس وہ جاب کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے چاہے پردیس ہے, ایک اسٹرگلنگ فیس وہاں ان کو بھی گزارنا پڑا. تو شروع میں جا کے اتنی اچھی جاب نہیں تھی. عبداللطیف سعودی کارپیٹ, جو آپ کو پتہ ہے کہ حرم کے کارپیٹس جن کے بنتے ہیں, وہاں ایز اے ڈیزائنر بھی انہوں نے جاب کیا, جبکہ ان کی فیلڈ تھی آئی ٹی کی. اچھا. تو وہ کرتے رہے 1-1.5 سال. پھر آہستہ آہستہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ان کو جاب ملی. XCM ٹیلی کام ایک بہت بڑا نام ہے, وہاں پہ کیا. پھر آہستہ آہستہ جیسے آپ کو پتہ ہے بچے آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں, تو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ میں رزق بڑھاتا رہوں گا, تو وہ ہوتا رہا. وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی رہی. لیکن ہسبینڈ آپ سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ میرے سے بڑے. ایج فیلو تھے آپ؟ نہیں, میرے سے بڑے تھے. کتنے سال بڑے؟ میرے سے تقریباً 4 سے 5 سال بڑے. 4 سے 5 سال بڑے. 4 سے 5 سال بڑے. رشتے دار اپنے تھے یا وہی جاننے والے تھے؟ ایک ہی کاسٹ تھی ہماری, آرائی. وہ بھی آرائی ہیں اور ہم بھی آرائی تھے. ہاں, تو آپ کو پتہ ہے آرائیوں کی جو ہے نا کوئی نہ کوئی رشتہ داریاں نکل آتی ہیں. ہمارا ایک دوست نہیں بھی آرائی ہے. اچھا, اب شادی ہو گئی, آپ چلی گئیں سعودیہ چلی گئیں, ہسبینڈ کو وہاں پہ شفٹ کر دیا. اور سعودیہ کے قانون کو اگر دیکھا جائے تو وہاں تو آپ کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. ایسے ہی ہے. اور شادی کتنا عرصہ آپ کی رہی؟ شادی میری ماشاءاللہ 18 سال. 18 سال آپ کی شادی 18 سال رہی ہے جی. سعودیہ جیسی کنٹری میں کوئی وہی بات کہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. 18 سال کس طرح سروائیو کیا اتنے تنگ حالات میں؟ اور پہلی بار شاون نے جب آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا تب کیا سوچا تھا کہ میں یہ ہو کیا گیا؟ یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. دیکھیں, عورت اس وقت ایک وقت آتا ہے, میں نے بھی ٹپیکل عورتوں والی حرکتیں کی ہیں. میں ایسے کہوں کہ میں نے نہیں کی, کیونکہ میری بھی ایک ینگ ایج تھی. ٹھیک ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. آئی واز جسٹ 18. اور ہمارے ہاں یہاں بچوں کو گروم ہی نہیں کیا جاتا کہ ہر سچویشن میں ایسا موڈ ہوگا, ایسی سچویشن ہوگی کہ تو بچے کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میں نے وقت کے ساتھ ساتھ خود سیکھا. میری نیچر تھی کسی سے ڈسکس نہ کرنے والی. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ اپنی فیملی میں اس سچویشن میں آپ ڈسکس کرتے ہو تو ہر کوئی اپنے بچے کو سپورٹ کرتا ہے, چاہے وہ لڑکی والے ہو چاہے لڑکے والے ہو. یہ فیکٹ ہے, کوئی بھی باعث ہو کے نہیں سوچتا کہ کس کی کہاں غلطی تھی. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ, اور اسپیشلی جب ہمارے بچے ہو جاتے ہیں نا, ہمارے پاکستان کے کلچر میں یا ہماری سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے کہ عورت کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بچوں کی خاطر, اور میں نے بھی وہی کیا. لیکن یہ ٹھیک ہے, ایک حد تک کرنا چاہیے. مجھے اس چیز کا ریگریٹ ہے کہ مجھے 19 سال نہیں کرنا چاہیے تھا, جب مجھے لگ رہا تھا کہ چیزیں نہیں ورک آؤٹ ہو رہی. میکسیمم 4 ایئرز دیتی, 5 ایئرز دیتی, 19 ایئرز کسی کو دے دینا بہت. کن حالات میں جو اب کس کان سے کم سنتا ہے آپ کو؟ میرے اس کان سے تھوڑا سا کم سنتا ہے. کب اس مارنے کی وجہ کیا تھی اتنا اس حد تک تشدد؟ اس حد تک تشدد کی ریزنز یہ تھی, غلطی ہو گئی تھی آپ سے؟ میرے سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس وقت میں اپنے ٹوئنس کے لیے کنسیو کر رہی تھی. اچھا. اور میں نے صرف اپنے ہسبینڈ سے یہ کوشچن کر لیا تھا, وائی یو آر ناٹ ہیپی. ٹھیک ہے, اس وقت ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا. ہونڈا ایکارڈ ہمیں ابھی نکلوائے ہوئے 4 مہینے ہوئے تھے سعودیہ میں. ٹھیک ہے, تو وہ 4 منتھس ابھی صرف ہوئے تھے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں جو قانون ہے یا انشورنس ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی 0 میٹر گاڑی بھی ہے تو وہ انشورنس کمپنی پے کر رہی ہوتی ہے.
میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا نا، جب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے اس وقت دماغ میں فوراً یہ چیز ٹریگر ہوئی تھی جو شاید اس وقت میرے ایکس ہسبینڈ نے نہیں سمجھی، کہ اللہ شاید ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ ایک دنیاوی چیز لے کے ایک نعمت دے رہا ہے اور وہ چیک کر رہا ہے کہ اب انسان کیسے ریئیکٹ. کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. میرے جو ٹوینس بچے ہیں ایک معجزہ ہے. وہ اس طرح کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا میجر ایکسیڈنٹ تھا کہ گاڑی اسکریپ ہو گئی. ٹھیک ہے، میں سروائیو کر گئی، بچ گئی، میں بھی بچ گئی، میرے ہسبینڈ بھی بچ گئے، ہمیں ایک اسکریچ نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک تھی اس وقت؟ الحمدللہ کچھ بھی نہیں تھا. فیو ڈیز کی پریگنینسی تھی اور وہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. اچھا. اس وقت آپ کے لیے گئے ہاسپٹل میں کافی سارے ایکس ریز. تو جب اتنی ارلی اسٹیج میں ایکس ریز جب لیتے ہیں تو ڈاکٹرس نے کہا کہ اٹس ناٹ ہیلدی. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو ابورٹ کروا لیں. سعودیہ میں جتنے بھی ہاسپٹل موسٹلی وہاں پہ نا انڈین ڈاکٹر زیادہ ہوتے ہیں، وہ اتنے ایکسپیرینس نہیں ہوتے اور وہ کافر ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک ہماری ایموشنس، ہاں ہمارے ایموشنس کا ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم چیزوں کو کسی اور اینگل سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے اس وقت کہا تھا شاید اللہ میاں میرا ٹیسٹ نہ لے رہا ہو، میں کیسے ڈیسیژن لے لوں. اور ہسبینڈ فورس کر رہے تھے؟ ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ نہیں اگر تو ایسا ہے تو کر لو. مجھے ابھی ٹینشن اس چیز کی ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور وہ کچھ اور سوچ رہے تھے؟ وہ کچھ اور سوچ رہے تھے، میں کچھ اور سوچ رہی تھی. میرے لیے دنیاوی چیز ہٹی ہوئی تھی اس وقت دماغ میں. بچ گئی لیکن وہ آگے سے سوچ رہے تھے کہ جو دنیا میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو وہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نہ، یعنی کہ اگر کہہ رہے ہیں تو میں اس وقت وہ نہیں تھی کہ کوشچن کرتی یہ کہ آپ خوش کیوں نہیں ہیں. دیکھیں دنیاوی چیز ایک وقتی چیز ہوتی ہے، دنیاوی چیز ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر وہ اس کو کچھ ہو جائے نا، افسوس نہیں کرنا چاہیے. وہ دینے والا بھی ذات اللہ کی ہے، وہ لینے والا بھی واپس نہ اللہ کی ذات ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کی اولاد بھی ہے نا، وہ بھی دینے والا وہی ہے اور لینے والا جن کے بیچاروں کے فوت ہو جاتے ہیں ان کے بھی نصیبوں میں یا اللہ نے ان کا بھی لکھا ہی ہوتا ہے نا. یعنی دیا بھی اور لے بھی لیا، تو وہ اللہ کی طرف سے لین دین کا یہ معاملہ ہوتا ہے. تو وہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کچھ چیزیں. یہ تمام واقعے کے بعد یہ تمام جب آپ نے رضامندی ظاہر نہیں کی، آپ نے کہا نہیں میں کنٹینیو کروں گی. جی مجھے پاکستانی ایک ڈاکٹر تھیں اس وقت ریاض میں ہوتی تھیں، ڈاکٹر انیسہ. اچھا. وہ کافی ایجڈ تھیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسما بیٹا میری زندگی گزر گئی یہ گائناکالوجسٹ میں نے بہت کیسز دیکھے. سم ٹائمز ہمارے سامنے ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ ہمیں تھرو آؤٹ نارمل لگ رہا ہوتا ہے لیکن ڈلیوری کے بعد پتہ چلتا ہے اب نارملٹی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ پہ ایگزیکٹلی نارمل ہو جاتا ہے، اپوزٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ چھوڑ دو. اگر تو یہاں قرآن کی وہ بات پوری ہوتی ہے نا، اللہ نے آزمانا ہے اولاد سے بھی. بے شک. اگر تو اس نے میرے نصیب میں نارمل لکھے ہیں نا تو وہ دے کے رہے گا، اور اگر نہیں لکھے نا تو وہ نہیں دے گا. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو اب ہم ایز اے ہیومن بینگ یا ایز اے مسلمان ہمارا کچھ تو فرض بنتا ہے نا کہ ہم اس پہ اپنا کچھ تو وہ شو کریں نا کہ ہم کتنے کو اس پہ یقین کرتے ہیں. تو مجھے تھا کہ نہیں یار مجھے یقین ہے کہ میرا رب نے اگر دینا ہے اور اگر مجھے اسی سے آزمانا ہے اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر اولاد اب نارمل ہوتی ہے تو اگر اس نے مجھے اس چیز سے ٹیسٹ کرنا ہے تو میں آئی ایم ریڈی. میں اس امتحان کے لیے ریڈی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں یہ سارا جب ہوا آپ نے رضامندی ظاہر نہیں کی، جی اس حد تک مار پیٹ کی کہ کان سے آپ سن نہیں سکتی. جی. اس وقت یہ سوچنی ان کو آ رہی تھی کہ میں اگر یہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے اس رد عمل سے ہی نقصان پہنچے. پتہ کیا ہے مجھے جو لگتا ہے ان کے ابو کو بھی بائی پولر تھا. ڈاکٹر ہارون رشید سے ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. تو مجھے اب چیزیں اگر میں کبھی وہ جسے کہتے ہیں نا چین سے چین جوڑتی ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو شادی کے کتنے عرصے بعد پتہ چلا؟ مجھے یہ فرسٹ واقعہ تھا جب یہ ٹوینس والا تھا. اس سے پہلے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، زبان چلتی تھی. ہاں بس جو عام کپلس میں ہو جاتی ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن مار پیٹ تب سے سٹارٹ ہوئی؟ مار پیٹ پہلا ہاتھ تب صحیح سے اٹھا تھا. کیا رد عمل تھا؟ تو کیا رد عمل تھا میرا تھا کہ آئی واز کوائٹ. میں نے پہلے تو اپنے امی ابو کو بتایا ہی نہیں کتنے عرصے. میں نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں میرا چوٹ لگ گئی کان، اس وجہ سے مجھے سنائی نہیں دے رہا. میں نے بہت سی چیزوں میں بہت غلطیاں بھی کی ہیں کہ میں نے ہائڈ کیا. صرف دانت ہی تھا یا کچھ کان یا دانت بھی کچھ؟ نہیں کان تھا. اچھا. دانت بعد میں ٹوٹا؟ دانت تو خیر وہ بعد میں ٹوٹا، کووڈ میں جب میں جاب کرتی تھی تب ٹوٹا میرا. تو وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. اچھا. تو بیسکلی اس وقت یہ بہت ہماری جو ہے لوگوں کو
ایک موٹیویشنل ہے کہ ہمارا جو ٹرسٹ اللہ پہ ہے نا، میں اپنے اس واقعے سے یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ وہ جو 6 مہینے میں نے پھر الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا تھا کہ پتہ نہیں میرے بچے نارمل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اسی خوف سے، لیکن یقین بھی تھا. تو تب پھر 6 مہینے بعد جب میں نے کروایا، جب بہت امپورٹنٹ ہو گیا کروانا، تو مجھے پتہ چلا میرے ٹوینس ہیں. ماشاءاللہ. تو اس وقت اللہ کا شکر کیا کہ میرا فیصلہ کتنا اچھا تھا، میرا صبر کا کہاں ایک کو میں اگر دنیا کے کہنے پہ آ جاتی ایک کو ختم کرتی، اللہ نے مجھے وہ 2 نواز دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی نواز دی ہے. تو یہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی پھر اس وقت ڈائیورس نہیں لی؟ تو ڈائیورس پھر کب لیا آپ نے؟ ڈائیورس یہ 19 ایئرس پہلے، جب یہ میرے ہسبینڈ کا بزنس اور کووڈ میں آپ کو پتہ ہے فائنینشیل کرائسس بہت آئے ہیں، تو مجھے جو لگتا ہے اس وقت ڈپریشن بھی تھا ایک، ٹھیک ہے، اچھا، فائنینشیل کرائسس کا. لیکن بچے بھی جوان تھے. پھر ایک انسان ہوتا ہے نا جب اتنی 19 سال کوشش کر چکا ہوتا ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے پھر کہ یار اگر ایک انسان نہیں سمجھ پا رہا کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ کتنا لائل ہے، کتنا آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے 19 سال آپ کی نسل پیدا کر دی، اس کو جوان کر دیا، اس کی تربیت اچھی کی، ٹھیک ہے، گھر کے کام اچھے. میں سوچتی ہوتی تھی کبھی کبھی بیٹھ کے یار میں کہاں پہ غلطی کر رہی ہوں. میں نے ماشاءاللہ ہر چیز میں اپنے آپ کو نا ٹاپر بنایا. کوکنگ ماشاءاللہ میری بہت اچھی تھی، میں گھر سنبھالنے میں، گھر ڈیکور کرنے میں نے کسی سے نہیں سیکھا تھا، خود ہی آہستہ آہستہ خود سیکھا، خود کو بھی گروم کیا کہ آج کل کے مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیویاں بھی گروم ہوں. یہ بھی ایلیمنٹ نہیں چھوڑا کہ میں اپنے آپ کو فٹ رکھا کہ یہ بھی کہیں نہ میں لاک کر جاؤں، کہیں کسی چیز میں لاک کر جاؤں. جب آپ نے ایموشنلی، فائنینشلی ہر طریقے سے اپنے آپ کو بھرپور پرسنالٹی بنا کے اس گھر میں اور اس رشتے میں انپٹ ڈلیور کیا، ٹھیک ہے، اور اس کا پھر ریٹرن میں آپ کو نہ مل رہا ہو نا، تو دیٹ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ پھر بیک آف کر جاتے ہیں. مجھے 19 ایئرس لگے اس میں، 19 سال لگے مجھے سپریشن کرتے. ہاں، بٹ لیکن 19 سالوں میں جب اس وقت سپریشن ہوئی تھی تو آئی ایم ان دیٹ فیز کہ میں اس وقت روئی نہیں، میں اس وقت ویک نہیں پڑی، کیونکہ اس وقت مجھے کوئی ریگریٹ نہیں تھا. مجھے تھا کہ میں نے حق ادا کر دیا، میں نے اولاد جوان کر دی، اولاد کو اس قابل کر دیا کہ آج وہ اولاد سمجھتی ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون کہاں کب غلط تھا، کون کہاں کب صحیح تھا. بچے ساتھ کتنے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، 2 میرے ایکس ہسبینڈ کے پاس ہوتے ہیں اور بڑا بیٹا جو عبداللہ وہ میرے پاس ہوتا ہے. صحیح ہے. بچہ ماشاءاللہ وہ جاب کر رہا ہے بیکس میں، 18 سال کا ہے. تو اس کو جب دیکھتی ہیں جاب پہ آتا جاتا تو کیسی فیلنگز ہوتی ہیں؟ بہت دل فخر. یہی میں اپنا، جب میں نے، حالانکہ میں بہت فائنینشلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے ہوں، تو جب میں نے اپنا کام شروع کیا تھا اور میں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا تھا اپنی فیملی کو کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، جب ہم کریں، بھائی بھی ابو بھی، ہم تمہیں گھر بیٹھ کے دیں گے. لیکن شاید اس وقت وہ لوگ بھی اس پوائنٹ کو سمجھ نہ سکیں کہ میرا تب بھی ایک پوائنٹ تھا. جب آپ لوگوں کے فائنینشلی سپورٹ پہ پلتے ہیں نا حارث، آپ بھی لڑکے ہو، آپ بھی ایگری کرو گے، لڑکیوں کی حد تک تو چلو پھر لڑکیوں نے گھر کے معاملات چلانے ہیں، ان کو مینٹلی اسٹرانگ نہیں بھی ہوں گی لیکن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. میں نہیں تھی تو میں نے 19 سال لگے مجھے، ٹھیک ہے. اگر آپ پہلے دن سے سیلف انڈیپینڈنٹ ہوتی تو شاید ایگزیکٹلی جلدی فیصلہ لے لیتی. تو مجھے تھا کہ میرا بیٹا نا جب زندگی میں فیصلے کرے نا تو وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کرے، یا یہ نہیں کہ نانا ابو نے مجھے اس وقت ہیلپ آؤٹ کیا، ماموں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا، مجھے میری خالہ نے ہیلپ آؤٹ کیا، یا مجھے کسی فلاں اور رشتہ دار نے ہیلپ آؤٹ کیا. تو اب میں فیصلے کرنے سے پہلے پھر بندہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے، ان سب کی شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کے مجھ پر احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، میں نے مینٹین رکھنا ہے، ان سے بنا کے بھی رکھنی ہے. کوئی میں ایسا فیصلہ نہ کر جو ان کے اگینسٹ ہو، ان کو غصہ نہ آ جائے، چاہے وہ انسان پھر اپنی اس کی چوائس ہو یا نہ ہو، پھر بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. تو وہ کمپرومائزز کر کے 19 سال میں نے گزارے ہوئے تھے. تو میں چاہتی تھی میرے بچے نا بے شک غلط فیصلہ کریں، لیکن وہ غلط فیصلہ کر کے جب صحیح فیصلے تک پہنچیں گے نا، گر کے سنبھل کے، تو ان کو پتہ ہوگا اس وقت ان کو کوئی نہیں گرا سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ دنیا کی ٹھوکریں کھا کے نا جو انسان کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے نا وہ ویسے نہیں ہوتی. آج سورس آف انکم کیا آپ کا؟ آج سورس آف انکم یہ میری ماشاءاللہ پینٹنگز ہیں. پینٹنگز ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی خوبصورت پینٹنگز خود بنائی ہیں ساری آپ نے؟ جی الحمدللہ خود بنائی ہے. یہ بائی برتھ تھی؟ بائی برتھ الحمدللہ. یہ میں جب چھوٹی تھی تب سے ہی مجھے آرٹ کا بہت شوق تھا. چشمہ اتنا خوبصورت آپ نے یہ روم بنایا ہوا ہے، یہ پہلے بتائیے ہے کیا؟ یہ بیسکلی میرا ایک اسٹور روم تھا. اچھا. امی کی ڈیتھ کے بعد بیسکلی میں نے فرسٹ پینٹنگ تب بنائی تھی، ان کے لیے ہم نے مسجد بنائی تھی سال ثواب کے لیے. ماشاءاللہ.
تو میں اب سوچ رہی تھی کہ میں ان پٹ کیا دوں. سب فائنینشلی کر رہے ہیں, میں اس وقت اتنی فائنینشلی نہیں تھی کہ میں اتنا زیادہ کوئی ان پٹ دے سکتی. تو میں نے کہا اللہ میاں میرے پاس تو تیرا دیا ہوا ہنر ہے اور میں وہی لگا سکتی ہوں تیری مسجد میں. تو پھر میں نے اس وقت کلمہ لکھا, اس کی پینٹنگ میری فرسٹ وہ تھی. تو میں نے اپنے کچھ پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے, میں مٹیریل لے کے آئی, پینٹنگ بنائی, اور ابو کو جس دن اوپننگ تھی اس کی مسجد کی, تو میں نے ابو کو گفٹ کی کہ یہ میری طرف سے نا میرا حصہ ہے ایک چھوٹا سا. آپ کی نارمل پینٹنگ بھی اگر کوئی خریدتا ہے تو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ جو سب سے چھوٹی سائز کی ہے وہ 15 سے 20 ہزار روپے کی آرام سے بکتی ہے. اس پہ وقت کتنا لگتا ہے؟ میری سپیڈ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. میں ایک دن میں 15 یہ جو بنی ہوئی ہے, جب میں نے یہ اسٹوڈیو بنانا تھا نا تب میں نے ایک دن میں 20 پینٹنگس بنائی تھیں. یہ اس وال پہ جتنی بھی بنی ہوئی ہے ایک دن میں بنی ہوئی ہے. آسان نہیں ہے لیکن میں بہت پیشنیٹ ہو کے کرتی ہوں. اور اب میرے ماشاءاللہ بچے بڑے ہیں, اس طرح ذمہ داری بھی نہیں ہے, 2 ویسے ہی میرے پاس نہیں ہوتے, ایکس ہسبینڈ کے پاس ہوتے ہیں. تو بڑا وہ ماشاءاللہ 18 سال کا ہے, تو کھانا پکا کے اور بچوں کا کیا کام کرنا, وہ تو ہے نہیں کہ ان کو لے کے گود میں بیٹھنا ہے. یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے, پلیٹ فارمز کس نام سے بنایا ہوا ہے؟ میرے ethereal.asma کے نام سے انسٹا پہ ہے. اگر کسی نے پینٹنگ خریدنا چاہے اس طرح کی پینٹنگ, ہاں جی, تو وہ پھر ethereal.asma پہ انسٹا پہ مجھے ڈی ایم ان باکس کرتا ہے, تو میں پھر اس کو اس کی پینٹنگ کے اکارڈنگلی پرائز, اور ایکچولی وہ اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے کہ آپ کا کیا سائز ہے, ٹیکسچر آرٹ ہے, کیلیگرافی ہے, پھر اس کے حساب سے اس کو پرائز بتا دیتی ہوں, اور پھر وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں. اب تک کی سب سے مہنگی پینٹنگ کتنے کی سیل کی آپ نے؟ میں نے 30,000 روپے کی. 30,000 روپے. وہ کیا تھا اس میں, ایسا کیا تھا؟ اچھا یہ بھی اور ساتھ دوسرا کی میں نے ایک ہی گھر میں 4-5 پینٹنگ سیل کر کے 1.5 لاکھ روپیہ ماشاءاللہ کمایا تھا رمضان میں. ماشاءاللہ. آپ کی پینٹنگز میں انڈائریکٹلی ایموشنز ہوتے ہیں جو جیسے آپ کی زندگی میں جو آپ نے جس طرح لمحات گزارے, ایگزیکٹلی کس طرح ان کو فیل کر پاتی ہیں؟ کیا سوچ ہوتی ہے کہ میں بس حاضر دماغی ہوتی ہے کہ چل رہا ہے جو ہوا تھا میرے ساتھ, بس کو میں بس ریٹرن کرنا ہے میں نے؟ حاضر دماغی نہیں ہے اس میں. بیسکلی جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ جب اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کو اپنے آپ کی پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ زندگی کے کون سے لیول پہ کہاں اپنا بھی موازنہ کرتے ہیں نا, کہاں آپ بھی غلط تھے. تو جب ایک انسان یہ ریئلائز کر لے نا کہ کب وہ انسان کہاں غلط تھا, کیونکہ ہم انسان ہیں, خطاؤں کے پتلے ہیں, ہم فرشتے تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے. فرشتے تو رب کے پاس پہلے بھی تھے جو عبادتیں کر رہے تھے کافی ہزاروں سالوں سے, ٹھیک ہے. اللہ نے انسان کو بنایا اسی وجہ سے کہ وہ غلطیاں کرے, سیکھے, ندامت کرے, اور پھر میرے پاس آئے, پھر غلطی کرے, پھر ندامت کرے. لیکن اس ندامت کو جان لینا نا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں جب پینٹنگز کرتی ہوں نا تو میرا شروع سے جو میری پرسنالٹی کو پازیٹیو رکھا ہوا ہے, جو اتنے کرائسس فائنینشیل بھی, ایموشنلی بھی, اور جو کرائسس سے میں گزری, جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ اسٹرانگ رکھا ہوا تھا وہ تھا آپ کا مینٹلی اللہ سے کنیکٹ رہنا, توکل. کیونکہ میرے ٹوینز ہی اللہ کے توکل اور اللہ پہ ایک ٹرسٹ کی وجہ سے میں نے پیدا کیے کہ نہیں, میرا رب اگر دینا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں آئی ایم ریڈی اس کے ہر ٹیسٹ کے لیے, جس حالت میں بھی, جس حالت میں بھی. کیوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ٹیسٹ دیے, تو ہمارے ٹیسٹ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. اگر ہم اس قابل ہیں تو وہ ہمیں ڈال رہا ہے نا. اسما, اس تمام گفتگو کے بعد اگر اپنی زندگی کی اپنی جرنی کو آپ چند الفاظ میں ڈسکرائب کرنا چاہتے تو کیا کہنا چاہیں گے, نصیحت خواتین کے لیے خاص طور؟ میں خواتین سے کہ ڈرتے نہیں ہیں حالات سے. اگر آپ فائنینشلی یا ایموشنلی ویک ہو رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ حارث تہجد کا سجدہ کریں. جتنی اس سجدے میں برکت ہے نا, کسی سجدے میں اتنی برکت نہیں ہے جتنی اس وقت ہمارا رب ہمارے پاس زمین آسمان پہ کہہ رہا ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں میرا کون سا بندہ میرے لیے جاگ رہا ہے, کون مانگتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کیسے نہیں مانگو, ایک ماں اگر اپنے بچے کو اتنا پیار کرتی ہے, اتنا پیار کرتی ہے, تو پھر ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اگر ہماری زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے نا تو اس میں ہم نا بہت جلدی نیگیٹو ہو جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے, ہمیں پالش کرنا چاہ رہا ہے. ہمیں دیکھیں, بچہ بھی جب چلتا ہے وہ گر کے اٹھنا, گرنا, بیٹھنا, بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. پھر کہیں جا کے وہ پہلا قدم اپنا رکھتا ہے, اور پھر قدم رکھنے کے بعد, چلنے کے بعد بھاگتا ہے. اسی طرح اللہ اپنے بندے کو زندگی میں ایسے حالات سے گزارتا ہے کہ انسان پالش ہو, ٹھیک ہے. اور جسے کہتے ہیں نا, اب جیسے پیچھے رمضان بھی گزرا ہے, اگر ہم رمضان کو ہی دیکھ لیں, رمضان بھی ایک انسان کی کردار کو بنانے کے لیے آتا ہے.
عبادتیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ ہمیں سجدے پہ سجدہ، نماز پہ نماز، روزے پہ روزہ رکھی جائے، اور ایز اے کریکٹر وائز ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوں، ہم چغل خوری بھی کر رہے ہوں، ہم یہ سب کچھ بھی کر رہے ہوں. عبادت ہی وہی نا، اگر عبادت ہی چاہیے ہوتی تو وہ تو فرشتے تھے. یہ سب چیزیں بنائی گئی ہیں انسان کے کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے. اور یہ کریکٹر انسان کا بلڈ کس لیے ہوتا ہے؟ ایک انسانیت کے لیے ہوتا ہے. اور انسانیت، ہمارا دین سب سے زیادہ انسانیت سکھاتا ہے. تو مجھے جو لگتا ہے کہ میرے جو اس جرنی میں سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اللہ پہ توکل کو اسٹرانگ کریں بس. بالکل ٹھیک ہے. وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا نا، آپ کے پاس جتنے مرضی حالات برے ہو جائیں، آپ ان کو ایسے ہنسی خوشی گزاریں گی نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو اس وقت اس قابل سمجھا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب میں اگر سوچوں تو دیکھیں، میں کچھ بھی نہیں تھی. صحیح بات ہے. بالکل کچھ نہیں تھی. میں پچھلے رمضان آئی واز نتھنگ، آئی واز ڈپریسڈ. میں سوچ رہی تھی امی کی ڈیتھ کے بعد کہ کیسے چیزوں کو ابھی لے کے چلنا ہے، ایک غم سے دوسرا غم، دوسرے غم سے تیسرا غم، پھر اولاد. ایک ماں کے لیے اپنے بچے دے دینا، لختے جگر دے دینا، وہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو وہ سب اپنا کنٹینیو بڑی بات ہے. وہ آپ کو جب اسٹرانگ ہوگے نا، جب اللہ سے کنیکٹ، اللہ پہ توکل ہے، اللہ کی امانت ہے. اللہ نے میرے پاس بھی ان کو ویسے ہی رکھنا ہے اگر ان کے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان کو اس گھر میں بھی ویسے ہی رکھے گا اگر ان کے نصیبوں میں اچھی زندگی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شکریہ مجسمہ، بہت شکریہ. بہت اچھا لگا مجسمہ سے بات کر کے. ان کی زندگی کی کہانی تو آپ نے جانی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنی ان کی تھی تلخ حقیقت ہے. اور میں تمام خواتین کے لیے خاص طور پر سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل رکھیں کہ بجائے اس کے کہ اگر زندگی میں تلخ حالات آئیں، مشکلات پیدا ہوں، تو بجائے اس کے کہ آپ گھر اس لیے بیٹھی رہیں کہ بھئی اگر میں نے ڈیورس لے لی یا میں اگر مار پیٹ برداشت کرتی ہوں، ٹھیک ہے ڈیورس لے لی تو میں جاؤں گی تو جاؤں گی کہاں پر، میرے بچوں کا رزق کہاں سے آئے گا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مس اسما نے آخرکار 19 سال بعد شوہر سے طلاق لے لی، کیونکہ ایک صبر کا پیمانہ جب آپ کا ختم ہو جائے تو پھر آپ بنا سوچے سمجھے اسٹیپ لے لیتے ہیں. اور وہ اسٹیپ ان کے لیے بہتر ثابت ہوا کہ اس وقت سکون میں ہے، کسی قسم کا ان کو مینٹلی ٹارچر نہیں ہے. اپنا کام کر رہی ہیں، پینٹنگ خوبصورت بنا کے پاکستانیوں کو دے رہی ہیں، اور انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانی بھی ان سے منگواتے ہیں. ان کے جتنے بھی یوٹیوب کا، انسٹاگرام کا، ٹک ٹاک کا جو ان کے اکاؤنٹس کے جو لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں مینشن ہے. آپ وہاں پر ان کو فالو آپ ان کو وہاں پر فالو کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.